بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت آ جائے، آپ بھی دولت میں کھیلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنا ذاتی مکان آ جائے، تو آپ ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ پیارے ناظرین، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ ایک بہت ہی قیمتی اور خاص عمل ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ ایسے وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام بگڑے کام دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکے ہیں اور غربت و مفلسی میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو بہت تنگ دستی اور محتاجی ہے، گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، کاروبار نہیں ہے یا پھر کاروبار ہے مگر کاروبار میں برکت نہیں، تو یہ قیمتی اور خاص وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایسے معجزات ہوں گے آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ کافی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف اقسام کے وظیفے کرتے ہیں مگر ان کو ان میں کوئی کامیابی نہیں ملتی، ان کی کوئی مشکلات دور نہیں ہوتی، جس سے وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے غیبی طور پر آپ کے تمام مشکلات پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ آج ہی سے اس خاص وظیفے کو کرنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے کو کرنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا، نہ ہی اسے کسی سے مانگنا پڑتا ہے اور نہ ہی اسے کسی کے سامنے گر گڑانا پڑتا ہے، بلکہ اسے غیب سے ہی مل جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہاری جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں رہنمائی نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر کسی گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں۔ صحیح بخاری 2992۔ یہ روایات صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں ہی موجود ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو کس وقت اور کتنی تعداد میں کرنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ارشاد پاک کا مفہوم ہے، اے لوگوں، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں روک سکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ پیارے ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کار کہ آپ نے اسے کس ترتیب سے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین، اس کا طریقہ کار غور سے سن لیں، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے آپ اس کا طریقہ کار غور سے نہیں سنتے اور اس میں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وظیفہ بھی کام نہیں کرتا۔ پیارے ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اس طرح کی مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز پہنچ سکیں۔ تو اب چلتے ہیں اس کے طریقے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے اسے کس کس اوقات کے وقت پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا پھر نماز تہجد کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی بھی نماز کا وقت نہ ہوا ہو تو آپ 2 رکعت نماز سے نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں اور پھر اس وظیفے کو کر لیں۔ اس وظیفے کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات مرد حضرات کو بھی بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے بہت ہی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی بیوی بچوں کی کفالت کر سکیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں۔ آپ پکی نیت کے ساتھ یہ عمل کریں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی آپ پر خصوصی رحمت اور شفقت ہوگی۔ اس عمل کو عورتیں اپنے خاص ایام میں نماز کے بغیر کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کوئی تسبیح یا پھر وظیفہ پہلے سے ہی کرتے ہیں تو آپ اس وظیفے یا عمل کو کرنے کے بعد فوراً یہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اور درود نہیں آتا تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس سورت کو کتنی بار اور کب اور کہاں پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل اس کا طریقہ بتائیں گے۔ پیارے ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک اس صورت میں یہ بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ تم غمگین اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا کامل اور سچے اور پکے دین و اسلام پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات پر مکمل یقین اور ایمان رکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مصیبتوں کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا۔ آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے اسی صورت کو صرف 3 بار سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو پوری نیت کے ساتھ کرنا ہے اور اپنی حاجتوں اور مشکلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے کہ آپ کی یہ تمام مشکلات دور ہو جائیں اور آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ جب آپ 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اور اسی جگہ سینے پر ہاتھ ہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جیسے ہر مسلمان بخوبی جانتا اور سمجھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر اور خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے ہے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے ناظرین اس عمل کو 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پیارے ناظرین، یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ جس دن آپ کو وقت ملے اس دن آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کی بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کی مدد سے آپ کے رزق کے تمام وسائل غیب سے پیدا ہوں گے، آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی اور آپ کی قسمت جاگ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ ہماری درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنے لیے خصوصاً دعا کروانا چاہتے ہیں تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں۔ درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔